غلامی اور متفرق سوالات۔ لونڈی اور غلاموں کے حوالے سے ہمارے مضامین وقفے وقفے سے شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان کی اشاعت کے بعد ہمیں بہت سے سوالات موصول ہوئے، جن میں سے کچھ اہم سوالات اور ان کے جوابات درج ذیل ہیں۔ سوال کرنے والوں کے نام ان کی پرائیویسی کا لحاظ کرتے ہوئے حذف کر دیے گئے ہیں۔ قرآن میں غلامی کے خاتمے کا حکم۔ سوال: اسلام میں لونڈیوں کے حوالے سے آپ کا مضمون شائع ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت لونڈی سے تمتع کی اجازت تھی تو یہ اجازت کب ختم کی گئی؟ کوئی قرآنی حوالہ دیں۔ جواب: ہم نے سلسلہ مضمون میں اس سوال کے جواب میں کہ کیا لونڈیاں منکوحہ بیویاں تھیں، یہ بات واضح کی تھی کہ قرآن مجید میں جن مقامات پر مرد و زن کے تعلق کی شریعت زیر بحث لائی گئی، وہاں اس تعلق کی اساس صرف نکاح کو قرار دیا گیا، چاہے وہ نکاح لونڈیوں سے ہو یا عام خواتین سے۔ یہ مقامات سورہ نساء آیات 23 تا 25، سورہ بقرہ آیت 221 اور سورہ مائدہ آیت 5 ہیں۔ اس موقع پر ہم قرآن مجید کے ان 4 مقامات کو بھی زیر بحث لائے تھے جہاں لونڈیوں سے تعلق کی اجازت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے 2 مقامات سورہ معارج آیت 30 اور سورہ مومنون آیت 6 میں زنا کی شناعت بیان کی گئی ہے۔ اسی ذیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لونڈیاں اس وقت تمہارے پاس ہیں ان سے تعلق زنا کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ سورہ نساء آیت 3 میں بیویوں کے درمیان عدل کے ضمن میں لونڈیوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ تم بیویوں میں عدل نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی رکھو، البتہ لونڈیاں تم رکھ سکتے ہو، اور عدل کی شرط کا اطلاق بیویوں کے ساتھ موجود لونڈیوں پر نہیں ہوتا۔ چوتھا مقام سورہ احزاب آیت 52 ہے، جہاں حضور کے لیے تعداد ازواج کا قانون بیان ہو رہا ہے۔ وہاں حضور پر ایک خاص دائرے سے باہر نکاح نہ کرنے کی پابندی لگائی گئی ہے، مگر اس کے ذیل میں لونڈیوں کا استثناء بیان کیا گیا ہے کہ اس پابندی کا اطلاق لونڈیوں پر نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان 4 میں سے پہلے 2 مقامات میں یہ بتایا گیا ہے کہ لونڈیوں سے تعلق حفظ فروج کے قرآنی حکم کی خلاف ورزی نہیں۔ تیسرے مقام میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیویوں کے مابین عدل کی پابندی کا اطلاق لونڈیوں پر نہیں ہوتا، اور آخری مقام پر حضور پر لگائی گئی ایک پابندی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا اطلاق لونڈیوں پر نہیں ہوتا۔ چنانچہ واضح ہے کہ یہ لونڈیاں رکھنے کا کوئی شرعی حکم نہ تھا جس کے منسوخ ہونے کا حکم قرآن سے دکھایا جانا ضروری ہے، بلکہ جیسا کہ ہم بار بار واضح کر چکے ہیں، یہ اس صورتحال سے نمٹنے کا ایک طریقہ تھا جس میں غلامی کا حکم یا جنبش قلم نہیں دیا جا سکتا تھا، اور لونڈیاں بہرحال معاشرے میں موجود تھیں۔ چنانچہ ایک طرف بتدریج غلامی کو ختم کرنے کے اقدامات کیے گئے، اور دوسری طرف موجود لونڈیوں سے تعلق کی اجازت کے عالمی عرف کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا۔ بعض تاریخی وجوہات کی بنا پر مسلمان غلامی کے خاتمے کی اسلام کی شروع کردہ اس تحریک کو جاری نہ رکھ سکے، تاہم حالیہ دور میں دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے وہ اسلام کی مرضی کے عین مطابق آئی، جس میں اب یہ بات قانونی طور پر جائز نہیں ہے کہ کسی آزاد مرد و عورت کو کہیں سے پکڑ کر غلام بنا لیا جائے۔ نیز قیدیوں کے تبادلے کا بین الاقوامی قانون موجود ہے، جس کے تحت جنگ میں پکڑے جانے والے قیدیوں کو لونڈی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ لونڈی غلام رکھنے اور اس کام کو جائز سمجھنے کا عالمی عرف اب ختم ہو چکا ہے، اور اب ایسا کرنا خلاف قانون ہے۔ ان تمام قوانین پر تمام مسلم ریاستیں پابندی کا عہد کر چکی ہیں۔ ایسے میں کسی طور پر اسلام کی روح سے لونڈی غلام رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب اگر کوئی لونڈیاں رکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے تو اسے قرآن میں غلامی کے خاتمے کا حکم ڈھونڈنے کے بجائے پہلے قرآن میں آزاد عورتوں کو پکڑ کر لونڈیاں بنانے کا حکم ڈھونڈنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید نے 4 مقامات پر لونڈیوں سے تمتع کی جو اجازت دی تھی وہ موجود لونڈیوں کے حوالے سے تھی، جن کا سلسلہ اب دنیا میں ختم ہو گیا ہے۔ قرآن مجید نے یہ اجازت نہیں دی تھی کہ آزاد خواتین کو پکڑ کر لونڈیاں بنایا جائے اور ان سے تعلق قائم کیا جائے۔ یہ وہ باریک فرق ہے جو شاید آپ پر علمی طور پر واضح نہیں ہے، مگر امید ہے کہ اس طالب علم کی وضاحت کے بعد واضح ہو گیا ہوگا۔ قرآن میں لونڈیاں بنانے کی ممانعت کیوں نہیں؟ ایک صاحب نے اس حوالے سے مزید خط و کتابت کی اور اس بات پر اصرار کیا کہ قرآن سے لونڈیوں سے تعلق کی اجازت کی منسوخی کا حکم دکھائیں، جس پر 2 خطوط انہیں لکھے گئے جو درج ذیل ہیں۔ السلام علیکم محترم، غلامی ایک فطری برائی ہے، کوئی انسان اسے کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔
یہ اس قدر فطری برائی ہے کہ جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں وہ بھی کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ ان کی بہن، بیٹی اور بیوی یا دیگر قریبی رشتہ دار خواتین کو لونڈیاں بنا کر دوسرے لوگ ان سے اپنی ہوس کی تسکین کریں۔ اس لیے جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں، میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا وہ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے بھی اس برائی کو جائز قرار دیں گے؟ کوئی طاقتور فرد یا گروہ یا غیر ملکی طاقت بالجبر ایسے لوگوں کی خواتین کو اٹھا کر لے جائے تو کیا وہ یہ کہہ کر خاموش بیٹھ جائیں گے کہ بھائی قرآن میں تو لونڈیوں کی ممانعت ہے نہیں، اس لیے ہم اپنی خواتین کا لونڈی بن جانا قبول کر لیتے ہیں؟ اس لیے اس ناقابل تردید حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو لونڈی غلام بنانا بدترین ظلم اور جبر ہے۔ تاہم بدقسمتی سے تاریخ میں ایک زمانے میں یہ جبر رائج ہو گیا اور ہزاروں برس تک رائج رہا۔ قرآن مجید نے اس کی بتدریج اصلاح کی ہے۔ اس کی تفصیل اور قرآن مجید اور سیرت سے ثبوت اگر آپ کو درکار ہیں تو مولانا امین احسن اصلاحی نے سورہ نور کی تفسیر میں آیات مکاتبت کے تحت اس کی تفصیل کر دی ہے، جسے آپ ان کی تفسیر تدبر قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم اور سیرت طیبہ کا گہرا فہم نہیں رکھتے، نہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ لونڈیاں ہمیشہ کمزوروں کی خواتین کو بنایا جاتا ہے، اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا میں کمزور مسلمان ہیں۔ یہ قانون وحشت اگر دوبارہ لوٹا تو اصل خسارے میں مسلمان رہیں گے۔ دوسرا خط۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، قرآن مجید چیزوں کو حرام قرار دینے کے لیے دو طریقے اختیار کرتا ہے۔ ایک یہ کہ کسی چیز کا نام لے کر ممنوع قرار دے دیا جائے، جیسے قرآن مجید تجسس کی ممانعت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، سورہ حجرات آیت 12، یعنی تم تجسس نہ کرو۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی عمومی کیٹیگری کو ممنوع قرار دے دیا جائے، اس کیٹیگری کے ذیل میں آنے والی تمام چیزیں خود ہی ممنوع ہو جاتی ہیں اور قرآن کریم میں ان کی ممانعت کا حکم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مثلا ایک شخص یہ کہے کہ قرآن پاک میں سور کھانے کی تو ممانعت ہے، البتہ سانپ کھانے کی نہیں ہے، اس لیے سانپ کھانا جائز ہو گیا۔ یہی معاملہ تمام درندوں اور بول و براز وغیرہ کا ہے۔ آپ کو ان کی ممانعت کا براہ راست حکم قرآن مجید میں نہیں ملے گا۔ ایسی چیزوں کی حرمت میں جیسا کہ بیان ہوا کہ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ عمومی کیٹیگری بیان ہو جاتی ہے، چنانچہ قرآن مجید اسی اصول پر خبائث کو حرام قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے صرف طیبات ہی حلال قرار دیے ہیں، سورہ مائدہ آیت 5۔ چنانچہ سانپ، شیر، چیتے اور بول و براز وغیرہ اس وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں کہ انسان ان کو فطری طور پر خبیث چیزوں کے طور پر ہی جانتا ہے۔ حرمت کی ایسی ہی ایک کیٹیگری وہ ہے جس میں قرآن بغی یا زیادتی کو ممنوع قرار دیتا ہے، سورہ اعراف آیت 33۔ اب اس کے بعد ضروری نہیں رہتا کہ قرآن مجید ظلم کی ہر قسم کا نام لے کر یہ بیان کرے کہ فلاں زیادتی ناجائز ہے اور فلاں ظلم حرام ہے، بلکہ انسانی فطرت اور معاشرے جس جس چیز پر ظلم کا اطلاق کرتے ہیں وہ خود بخود اسی اصول پر حرام ہو جائے گا۔ کسی انسان کی آزادی کو سلب کر کے اسے غلام بنا لینا اور اس سے خدمت لینا اسی نوعیت کی چیز ہے۔ کسی عورت کو پکڑ کر اسے لونڈی بنا لینا اور پھر اس کی عصمت دری کرنا بدرجہ اولا ایک ظلم ہے۔ چنانچہ غلامی اسی اصول پر حرام ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کی آزادی پر حملہ کر کے اور ان کی عزت اور آزادی پامال کر کے انہیں غلام بنایا جاتا ہے، بالجبر ان سے مشقت لی جاتی ہے اور دیگر طریقوں سے انہیں ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ غلامی ہر حال میں ایک برائی تھی اور اسے گوارا کرنا اسلام کے لیے کسی طور ممکن نہ تھا، مگر جیسا کہ ہم نے بار بار بیان کیا ہے کہ یہ برائی اتنی زیادہ پھیل چکی تھی کہ نہ صرف اس کی برائی کا تاثر ختم ہو چکا تھا بلکہ پورا معاشرتی نظام اسی پر منحصر ہو چکا تھا۔ اس لیے دین اسلام نے اس برائی کے خاتمے میں تدریج کا طریقہ اختیار کیا۔ اسلام دین فطرت ہے، وہ برائی کو بھی غیر فطری طریقے پر ختم نہیں کرتا۔ چنانچہ جو لوگ آج غلامی اور خاص کر خواتین کو لونڈی بنا کر ان سے استفادے کے قائل ہیں اور اس کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں غلامی کے خاتمے کا کوئی حکم نہیں، وہ سر تسر غلطی پر ہیں۔ قرآن مجید ظلم و زیادتی کی ہر قسم کو حرام کرتا ہے۔ غلامی اس ظلم کی بدترین شکل ہے اور اس کا دوبارہ شروع کرنا ایک بدترین جرم ہے۔ شوہر کو لونڈی گفٹ کرنا۔ سوال:
کیا کوئی خاتون اپنے شوہر کو ایسی لونڈی گفٹ کر سکتی ہے جس کی کفالت وہ خود کرتی ہو؟ لونڈی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب: بیوی کے شوہر کو لونڈی گفٹ کرنے کے سوال سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ وہ کسی لونڈی کو کہاں سے لائے گی۔ آج کل لونڈیاں نہیں ہوتی۔ کسی کو لونڈی بنانے کی کوشش کی تو پولیس اس بیوی اور میاں دونوں کو بردہ فروشی کے جرم میں اندر کر دے گی۔ ویسے اس موضوع پر میں نے تفصیل سے لکھا ہے، اسے اب ایک کتاب کی شکل میں شائع کر دیا جائے گا، اس کا مطالعہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ کیا گھریلو خادماؤں سے ہم بستری جائز ہے؟ سوال: سلام جناب، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے ابھی تک اس کا صحیح جواب نہیں ملا۔ میں نہیں چاہتی کہ میں خود کچھ اپنی طرف سے غلط سمجھ کر گمراہ ہو جاؤں، اس لیے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے لیے جائز ہیں تمہاری بیویاں اور تمہاری خادمائیں یا میڈ جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہوں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو بغیر نکاح کے خادمہ یا میڈ پر بیوی جیسے حقوق حاصل ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سر پلیز میری مدد کیجیے، میں گمراہ نہیں ہونا چاہتی، میری رہنمائی کیجیے۔ میں آپ کے مطمئن کر دینے والے منطقی جواب کی منتظر ہوں۔ جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید نے ان آیات میں اور ان جیسی دیگر آیات میں الا ما ملکت کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس سے آج کل کی میڈ یعنی گھر میں کام کرنے والی خواتین یا ملازمائیں مراد نہیں ہوتی، بلکہ زمانہ قدیم کی لونڈیاں مراد ہیں۔ دراصل زمانہ قدیم میں بلکہ کچھ عرصے قبل تک دنیا میں غلامی کا رواج تھا۔ غلام مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی۔ یہ صورتحال نزول قرآن کے وقت بھی تھی۔ کم و بیش ہر معاشرے میں نہ صرف خواتین لونڈیوں کی حیثیت میں گھروں میں ہوتی تھیں، بلکہ ان سے تمتع کرنا یعنی میاں بیوی کا تعلق جائز سمجھا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ صورتحال کوئی ایک دن میں بدلی نہیں جا سکتی تھی، چنانچہ قرآن مجید نے بھی اس صورتحال کو وقتی طور پر گوارا کیا اور اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی، البتہ بتدریج غلامی کو ختم کرنے کے اقدام کیے، اور اس سلسلے کا آخری قدم یہ تھا کہ لونڈی غلاموں کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ کچھ رقم دے کر خود کو غلامی سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں مراد زمانہ قدیم کی لونڈیاں ہیں، جن کے لیے صحیح لفظ سلیو گرلز ہے۔ آج کل گھر میں کام کرنے والی خادمائیں اس سے مراد نہیں۔ لونڈی، غلام اور جنت۔ غلامی کے حوالے سے کم و بیش تمام اہم موضوعات اور لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کے جواب ہم دے چکے ہیں۔ البتہ ایک اہم سوال باقی ہے، وہ یہ کہ کیا اسلام حور و غلمان کی شکل میں لونڈی غلاموں کا یہ سلسلہ جنت کی ابدی زندگی تک لے گیا ہے؟ ایک اور تصور جو گرچہ کم ہے مگر بہرحال پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ جنت کے غلمان بھی جنسی مقاصد کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بلکہ ذاتی تجربہ ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان سے گفتگو ہوئی جو اسلام سے الحاد کی طرف اس لیے مائل ہو چکے تھے کہ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غلمان کا جو ذکر کیا ہے وہ ہم جنس پرستی کے پہلو سے ہے، جبکہ ایک دفعہ کسی خاتون نے اپنا یہ تصور بیان کیا کہ جنت میں مردوں کو حوریں اور عورتوں کو غلمان ملیں گے۔ غلمان کے حوالے سے یہ آخری دو تصورات تو بلا شبہ اس قابل ہیں کہ کسی تفصیل میں جائے بغیر ان کی تردید کر دی جائے۔ قرآن مجید تو کیا، ضعیف اور موضوع روایات بھی ایسے کسی تصور سے خالی ہیں۔ قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ غلمان کا اصل مقصد اہل جنت کی خدمت ہوگی۔ وہ اہل جنت کے خدام ہیں جو ان کی ہر ضرورت کی تکمیل کے لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے۔ سورہ طور آیت 24، سورہ دہر آیت 19۔ تاہم یہ وضاحت پہلے سوال کو موقت کر دیتی ہے کہ کیا غلمان اور اسی طرح حوریں بھی لونڈیوں اور غلامی کا وہ سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی رکھنا چاہتے ہیں؟ چنانچہ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج انشاءاللہ دیا جائے گا۔ جنت میں غلامی۔ غلامی کا پس منظر ہم بہت تفصیل سے ابتدا میں دیکھ چکے ہیں۔ اس پس منظر سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ غلامی کا عمل ایک لعنت اس لیے ہے کہ اس میں آزاد انسانوں کو غلام بنایا جاتا ہے، چاہے یہ آزاد انسان مقابل فوج کے وہ لوگ تھے جنہیں میدان جنگ میں قیدی بنایا جاتا تھا، یا پھر وہ آزاد انسان جنہیں اغوا کر کے بیچ دیا جاتا تھا۔ یہ غلامی اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے پوری طرح خلاف تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اخلاقی لحاظ سے کسی انسان کی آزادی سلب کرنا بدترین درجے کا ظلم ہے۔ جنت کے غلمان اور حور کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔
ان کو کہیں سے پکڑ کر حور و غلمان نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کیسے پیدا کرتے ہیں یا وہ اپنے پس منظر کے لحاظ سے کون لوگ ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر میں نے اپنی کتاب جب زندگی شروع ہوگی میں بیان کر دیا ہے، اور پھر تیسری روشنی میں اس کی تفصیلی وضاحت کر دی ہے۔ زیر بحث مسئلے کے لحاظ سے جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ حور و غلمان کا کردار نبھانے والوں کو اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تخلیق کیا جائے گا جس میں غلامی کے جبر کا کوئی سوال نہیں۔ مزید یہ کہ حور و غلمان گرچہ انسان ہوں گے لیکن وہ اہل جنت کی طرح جنت کو اپنے حسن عمل سے حاصل کر کے وہاں موجود نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر عطا ہوگی کہ بلا استحقاق ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اہل جنت کی خدمت کرنا ان کے لیے نفسیاتی طور پر باعث اذیت ہوگا، نہ ذہنی اور جسمانی طور پر کوئی مشقت، بلکہ جنت جیسی جگہ پر رہنا اور وہاں کی نعمتوں سے استفادہ کرنا خود ان کے لیے ایک نعمت ہوگا جو بلا استحقاق ان کو حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ کسی پہلو سے غلامی جیسی کوئی لعنت نہیں، بلکہ ایک نعمت ہے جو بلا استحقاق ان کو حاصل ہوگی۔